آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم کو معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے ہر شہر سے زیادہ پسند اور محبوب تو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین حضرات، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس عشرے میں شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ یہ شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور اسے رمضان میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ گو کہ رمضان کی دیگر خصوصیات میں سحر و افطار، نماز تراویح اور زکوٰۃ کی ادائیگی جیسے اعمال شامل ہیں، لیکن ان عبادات کے علاوہ اس ماہ میں ایسے کئی واقعات بھی پیش آئے جن کی وجہ سے اس ماہ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ گویا تمام آسمانی کتابوں کا اسی ماہ میں نزول ہوا۔ پھر رمضان المبارک میں ہی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ آخری خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی رمضان میں ہوئی۔ سن 2 ہجری میں اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ یعنی غزوہ بدر بھی رمضان میں پیش آیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیبی فتح عطا فرمائی۔ ان تمام کے علاوہ اس ماہ میں ایک ایسا عظیم واقعہ بھی پیش آیا جسے اگر تاریخ کے صفوں سے نکال دیا جائے تو تاریخ اسلام گہرا جائے گی۔ یہ واقعہ فتح مکہ ہے، جس نے آگے چل کر دنیا بھر کی تہذیب و تمدن پر نمایاں اثرات مرتب کیے۔ فتح مکہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک فلسفہ ہے جس کی گہرائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ایسے بیش بہا موتی موجود ہیں جنہیں تلاش کیے بغیر دین کا نصاب مکمل نہیں ہو سکتا۔ فتح مکہ کی بنیاد تو اسی دن پڑ گئی تھی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے ہر شہر سے زیادہ پسند اور محبوب تو ہے۔ اگر میری قوم یہاں سے مجھے نہ نکالتی تو یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ سکون اختیار نہ کرتا۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مکے کو بے سر و سامانی کے عالم میں خیر آباد کہنے والا صرف 8 برس میں شان و شوکت کے ساتھ ایک فاتح عالم کی حیثیت سے اس شہر کو فتح فرمائے گا۔ ہجرت اور پھر مدینے میں تبلیغ اسلام کے بعد فتح مکہ کی بشارت صلح حدیبیہ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ 6 ہجری میں پیش آنے والی اس صلح میں بظاہر مسلمانوں کی شکست واضح تھی۔ کفار نے مسلمانوں کو عمرے کی ادائیگی سے روک کر وہ واپس بھیج دیا تھا، اور صلح کی شرائط میں ایسی شکیں شامل کی تھی جن میں بظاہر مسلمان مغلوب معلوم ہوتے تھے اور کفار قریش غالب نظر آتے تھے۔ سب مسلمان شرائط کے ماننے پر سخت افسردہ تھے۔ ان کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ جب ہم حق پر ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر، تو ہم ان سے دب کر شرائط کیوں مانیں؟ انہیں مزید حیرت اس وقت ہوئی جب اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے رسول، ہم نے آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کے ذہن اسے فتح کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن وہ ایمان کے اس درجے پر فائز تھے اور انہیں یقین تھا کہ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ یہ اللہ کی مدد ہے اور اللہ کا فرمان آ گیا کہ یہ فتح ہے، تو پھر یقیناً فتح ہی ہوگی۔ اور پھر صرف 2 سال میں یہ بات سب پر واضح ہو گئی کہ سورہ فتح میں اس چیز کی خوشخبری ہے کہ حدیبیہ کی صلح مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کی تمہید ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے تھے کہ اہل مکہ اپنی ہی بنائی ہوئی شرائط پر عمل نہیں کر سکیں گے، اور یہی ہوا۔ کفار مکہ نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور فتح مکہ کا راستہ ہموار کیا۔ چنانچہ 8 رمضان مبارک 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 10,000 پرجوش مسلمانوں کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے سے چلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ روزے دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے پانی نوش فرما کر سب کو سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ اب مسلمانوں کے جوش اور جذبہ ایمانی کی عجیب ہی کیفیت تھی۔ دشمن کے اوثان
खता हो रहे थे। सिर्फ 2 साल कबल मुसलमानों को उम्रे से रोकने और अपनी मर्जी का मुआहिदा करने वाले कुफार को आज एहसास हो रहा था कि इस लश्कर को कोई नहीं रोक सकता। कोई भी तलवार चलाने और जंग शुरू करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो ऐसी फातिहाना शान और शौकत थी कि जब मुसलमान मक्के में दाखिल हुए तो अल्लाह ने कुफार के दिलों पर उनका ऐसा रोब व दबदबा बिठा दिया कि ना तो कोई तलवार चली, ना कोई खून बहा और मक्का फतह हो गया। इस मौके पर ना कोई जीत का गुरूर था, ना कामयाबी पर तकब्बुर। शाहाना जुलूस के जाहो जलाल के बावजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तवाज़ु का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फतह की तिलावत फरमाते हुए इस तरह सर झुकाए हुए ऊँटनी पर बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक ऊँटनी के पालान से लग जाता था। ये कैफियत अल्लाह की बारगाह में इज्ज़ो न्याज़मंदी के इजहार के लिए थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का तवाफ़ किया और हिजर अस्वद को बोसा दिया और काबे को 360 बुतों से पाक कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को छड़ी की नोक से गिराते और हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने की चीज़ थी, ये आयत तिलावत फरमाते थे। इसके बाद हरम इलाही में आपने सबसे पहले दरबार आम मुनक़्क़द फरमाया जिसमें अफवाज इस्लाम के अलावा हज़ारों कुफ़ार के अवाम और ख़वास का ज़बरदस्त इज़्दिहाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुमको मालूम है आज मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूँ। इस खौफनाक सवाल से तमाम मुजरिमीन हवास बाख्ता होकर कांप उठे क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़क़ा पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद और चेहरे अनवर को लहूलुआन कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को बेदर्दी से शहीद करके उनका जिगर चबा चुके थे। आज वो सोच रहे थे कि शायद हमारी लाशों को कुत्तों से नचवाकर हमारी बोटियां चीलों को खिला दी जाएंगी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीमाना लहजे में इरशाद फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, तुम सब आज़ाद हो, तो सब मुजरिम हैरत के समुंदर में डूब गए। उनकी आंखें शदीद निदामत से अश्कबार हो गईं और उनकी ज़बानों पर फिरते मुसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे जारी हो गए। तारीख़ आलम में ना किसी ने ऐसी फ़तह देखी, ना ऐसे फ़ातिह का जिक्र सुना। अल्लाह ताला ने अपने बेमिसल और बेमिसाल नबी को फ़तह भी ऐसी अता फरमाई जिसकी ना कोई मिसाल थी और ना आइंदा होगी।